Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5 unit 2 geography of Pakistan, lesson number 5 our country. Today our topic is Lahore. It is page number 39. Let's start. Lahore is an ancient city on the east bank of the river Ravi. لاہور ایک پرانا شہر ہے جو کہ دریا راوی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے. It has been known by different names اور یہ مختلف ناموں سے جانا گیا ہے. And the oldest record goes back to the 2nd century اور اس کا سب سے پرانا ریکارڈ 2ری صدی تک جاتا ہے. مطلب یہ کہ یہ 2ری صدی سے بھی کے وقت کا بنا ہوا لاہور. In the early 11th century 11ویں صدی کے شروع میں it came under Muslims rule یہ مسلمان حکمرانوں کے پاس آیا and grew as a center of Islamic culture and learning اور اسلامی ثقافت یا روایات کے طور پر بڑھا. It also gained importance as a center of trade and commerce اور یہ تجارت اور کامرس کے مرکز کے طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل رہا. In the 13th century 13ویں صدی میں it was destroyed by the Mughal hordes of چنگیز خان. 13ویں صدی میں اس کو چنگیز خان کی چنگیز خان کی جو مغل فوج تھی انہوں نے اس کو تباہ کیا. اینڈ لیٹر اور بعد میں بائی تیمور بابر اور بعد میں جو تیمور بابر بادشاہ تھا دی فاؤنڈر آف مغل امپائر جس نے مغل سلطنت کی ابتدا کی. فالوڈ بائی ادر مغلز ایمپررز اور جس کے بعد بہت سے مغل بادشاہ آئے. ٹرن لاہور انٹو این امپورٹنٹ سٹی انہوں نے لاہور کو ایک اہم شہر میں تبدیل کر دیا. مطلب یہ کہ پہلے چنگیز خان نے اس کو تباہ کر دیا تھا لیکن جب بعد میں تیمور بابر آیا جو کہ مغل بادشاہ تھا اور اس کے بعد جو جتنے بھی مغل بادشاہ آئے ان سب نے لاہور کو ایک اہم شہر میں تبدیل کر دیا. دیز رولرز فورٹیفائڈ لاہور ان بادشاہوں نے یا ان حکمرانوں نے لاہور میں قلعہ بندی کی. اینڈ کنسٹرکٹڈ لارج بیوٹیفل بلڈنگس اور بہت بڑی اور خوبصورت وہاں پہ عمارتیں بنائیں تعمیر کی. دا مغلس وار فالوڈ بائی دا سکس ان دا ارلی پارٹ آف دا 19th century 19ویں صدی کے شروع میں مغل بادشاہوں کے پیچھے یا اس کے بعد سکھ یہاں پہ آئے. اینڈ دین بائی دا برٹش اور پھر بعد میں یہاں پہ انگریز آئے. آفٹر انڈیپینڈنس ان 1947 1947 کی آزادی کے بعد لاہور واز ایکسپینڈیڈ فردر ایز دی کیپٹل آف دی پروونس آف پنجاب. 1947 کی آزادی کے بعد لاہور پنجاب کا دارالخلافہ بنا اور بہت زیادہ بڑھ گیا. ایکسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ ہو جانا یا بڑھ جانا. ٹوڈے آج کل اٹ ہیز اے پاپولیشن آف اباؤٹ ملینس آج کل اس کی آبادی 11 ملین ہے. اٹ از اے ماڈرن سٹی یہ ایک جدید شہر ہے. بٹ آلسو کنٹینس لیکن اس میں موجود ہیں سم فیسینیٹنگ ایگزامپل بہت متاثر کن مثالیں آف دی اولڈ آرکیٹیکچر پرانے تعمیرات کی بہت لطف مثالیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. سچ ایز دوز ان دا اولڈ مغل والڈ سٹی جیسا کہ پرانے مغل بادشاہوں کی جو دیوار والا شہر ہے. لاہور فورٹ ان میں کون کون سی شامل ہیں؟ لاہور فورٹ، دا موتی مسجد، دا وزیر خان کی مسجد، دا بادشاہی مسجد اینڈ شالیمار گارڈن اور شالیمار گارڈن. مطلب یہ کہ یہ ساری حیران کن اور بہت فیسینیٹنگ بلڈنگز ہیں. وزٹر ٹو دا سٹی کین آلسو سی دا مینار پاکستان. جو اس شہر کا سیر کے لیے جاتے ہیں وہ اور کون کون سی عمارتیں دیکھتے ہیں؟ مینار پاکستان شامل ہو گیا، میوزیم وہاں کا میوزیم، دا زو وہاں کا چڑیا گھر، اینڈ دی ٹامز آف جہانگیر اینڈ نور جہاں ان ساندرا. اور ساندرا میں جو جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ ہے اس کو بھی سیر کے لیے جاتے ہیں. لاہور کنٹینیوز ٹو بی سیٹ آف ایجوکیشن اینڈ کلچر ود اٹس لاہور ہمیشہ سے مرکز رہا ہے تعلیم کا اور روایات کا ود اٹس کالجز اپنی کالجوں کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، اینڈ کلچرل اینڈ
لٹرری ایکٹیویٹیز اور اپنی ثقافتی اور ادبی روایات کے ساتھ، یا ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے سرگرمیوں کے ساتھ، مطلب کہ یہ ہمیشہ سے سینٹر رہا ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا اور روایات کا اپنی ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں کے ساتھ. As you can see here, this is the picture of Badshai Mosque. Next is the Rawalpindi. Rawalpindi takes its name from the Rawal Lake nearby. راولپنڈی کا جو نام ہے وہ اس کے نزدیک ایک بہنے والی راول جھیل کے نام سے بنا ہے. It is a major city. یہ on the Grand Trunk Road. Grand Trunk Road اس کی شارٹ فارم ہے GT روڈ. ٹھیک ہے. It is a major city on the Grand Trunk Road. یہ ایک بڑا یا اہم شہر ہے جو کہ GT روڈ پہ واقع ہے. Between پشاور and لاہور، جو کہ پشاور اور لاہور کے درمیان میں واقع ہے. And has always been an important transit point on the Silk Trade Route. اور سلک ٹریڈ روٹ کا یہ ایک راہداری کا ایک اہم پوائنٹ ہے، اہم جگہ ہے یہ راولپنڈی جس کا نام. It is one of the oldest settlements along the خیبر پشاور لاہور روٹ. اور یہ خیبر پشاور اور لاہور کے جو راستہ ہے کی طرف راستہ جاتا ہے، یہ اس راستے میں سب سے پرانی رہنے کی جگہ ہے یا رہائشی علاقہ ہے. سائرس دا گریٹ، ڈیریس، الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم کو کہا جاتا ہے. سکندر اعظم، دسکائنیس، سائتھینس، پارتھینس، کشانس، سوسیشن and Genghis Khan were among the people who stopped here with their armies. اب یہ جو نام ہے جس میں سائرس دی گریٹ کا نام آ گیا، ڈوریس کا نام آ گیا، الیگزینڈر دا گریٹ، سائتھینس آگے، پریتھینس آگے، کشانس، ساسینیس اینڈ چنگیز خان، یہ وہ سب لوگ ہیں جو یہاں جنہوں نے اپنی آرمی یا فوج کو یہاں پہ روکا، مطلب راولپنڈی کے مقام پہ ان سب لوگوں نے پڑاؤ کیا. جہانگیر دا مغل ایمپرر، جہانگیر جو کہ مغل بادشاہ ہے، مینشن راولپنڈی ان ہز میموریز، اپنی یادگار میں راولپنڈی کا نام لکھتا ہے. دا جہانگیر نامہ، اس کی جو کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ جہانگیر نامہ. جو مغل بادشاہ جہانگیر ہے وہ اپنے کتاب جہانگیر نامہ میں راولپنڈی کے بارے میں بھی اس نے مینشن کیا، اس کا نام بھی دیا ہوا ہے. مچ لیٹر، بہت دیر کے بعد، برٹش فورسز فاٹ مینی بیٹلز ان دس ریجن، جو انگریزوں کی فوجیں تھیں انہوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ جنگیں لڑیں. ٹو ٹیک دا خیبر پاس، خیبر پاس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. بعد میں بہت سے جو برٹش فورسز تھی، برطانیہ کی جو فوجیں تھیں، انہوں نے اس علاقے میں بہت زیادہ جنگیں لڑیں خیبر پاس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. اینڈ اسٹیبلشڈ کنٹرول اوور افغانستان، اور افغانستان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے. راولپنڈی ڈیولپڈ ایز اے ملٹری سینٹر، راولپنڈی ایک فوجی سینٹر کے طور پر بنا. اینڈ ٹوڈے اٹ از دی ہیڈ کوارٹرز آف دی پاکستان آرم فورسز، اور اس وقت پاکستان کی جو آرمی کی افواج پاکستان ہے اس کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے. اٹ از این امپورٹنٹ ٹریڈ اینڈ کمرشل سینٹر، یہ ایک اہم تجارت اور کمرشل کا مرکز ہے. اونلی 20 کلومیٹر اوے فرام اسلام آباد، جو کہ اسلام آباد سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم لوگ اپنی ریڈنگ یہاں تک ہی رکھیں گے. اللہ حافظ.